بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجید امجد صاحب کی یہ نظم ہے اور یہ 1914 میں پیدا ہوئے اور 1974 میں انہوں نے وفات پائی۔ نظم کا عنوان ہے ایک کوہستانی سفر کے دوران میں، یعنی ایک پہاڑی سفر کے دوران کیا ہوا یہ اس نظم میں وہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تنگ پگڈنڈی، بڑا زبردست سبق ہے اس نظم کے اندر۔ تنگ پگڈنڈی ڈنڈی کہہ دیتے ہیں ہم، چھوٹا راستہ۔ تنگ پگڈنڈی سرے کوہسار بل کھاتی ہوئی، پہاڑ پر ایک تنگ سی پگڈنڈی ہے اور بل کھاتی ہے۔ نیچے دونوں سمت گہرے غار منہ کھولے ہوئے، اور اس پگڈنڈی کے دائیں بائیں نیچے دیکھیں تو گہرے غار ہیں، منہ کھولے ہوئے ڈرا رہے ہیں کہ آدمی گر پڑے اور وہیں پہ مر جائے، اتنے خوف زدہ۔ تنگ پگڈنڈی سرے کوہسار بل کھاتی ہوئی، نیچے دونوں سمت گہرے غار منہ کھولے ہوئے، اور آگے ڈھلوانوں کے پار ایک تیز موڑ، اور اس جگہ ڈھلوان سے آگے، ڈھلوان ایک طرف سے جگہ اونچی اور دوسری طرف سے نیچی، ڈھلوان جگہ کہتے ہیں، سطح مائل بھی کہتے ہیں۔ آگے ڈھلوانوں کے پار ایک تیز موڑ، ایک موڑ ہوتا ہے جو ہم آہستہ آہستہ موڑتے ہیں، اور ایک موڑ ہوتا ہے جو یکدم مڑنا پڑتا ہے، اسے تیز موڑ کہتے ہیں۔ تو یہ تیز موڑ خطرناک موڑ ہوتا ہے۔ آگے ڈھلوانوں کے پار ایک تیز موڑ، اور اس جگہ ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے۔ کون سی کوئی چیز ایسی ہے جو فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے وہاں پہ کھڑی ہے؟ جھک پڑا ہے آگے رستے پر کوئی نخل بلند، کوئی بلند درخت، بلند پیڑ وہاں پہ جھکا ہوا ہے جہاں تیز موڑ ہے۔ وہ نخل بلند پیڑ کیا کرتا ہے؟ تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ لوگ جس کو اس تیز موڑ پر وہ نخل بلند جھکا ہوا ہے اور اس کی ٹہنیوں کو پکڑ کے وہ آسانی سے لوگ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ جھک پڑا ہے آگے آ کے رستے پر کوئی نخل بلند، تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور موڑ پر سے ڈگمگاتے راہ رووں کے قافلے، اور موڑ چونکہ تیز ہے اور راہ گزروں کے راستے سے گزرنے والوں کے قافلے ڈگمگاتے ہوئے گزرتے ہیں، کہیں دائیں بائیں گر نہ جائیں۔ موڑ پر سے ڈگمگاتے راہ رووں کے قافلے، ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ۔ ایک پھر وہ جو بوسیدہ پرانا پیڑ ہے اس کا کمزور ہاتھ، سینکڑوں گرتے ہوئوں کی دستگیری کا امین، سینکڑے گرتے ہوئے لوگوں کا ہاتھ پکڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو وہ موڑ پار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو موڑ پر سے ڈگمگاتے راہ رووں کے قافلے، ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ، سینکڑوں گرتے ہوئوں کی دستگیری کا امین، سینکڑوں گرتے ہوئوں کی دستگیری کرتا ہے، ہاتھ تھام کے آگے گزار دیتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے، پھر وہ بات جو آخر میں کہتا ہے وہ بڑی کمال کی ہے کہ آہ ان گردن فرازان جہاں کی زندگی، گردن فرازان جن کی گردن اونچی ہے، فراز اونچی جگہ، بلندی، اور نشیب یہ پستی۔ آہ ان گردن فرازان جہاں کی زندگی، کہتا ہے آہ ان اکڑی ہوئی گردن والوں کی، ان مغرور لوگوں کی اور ان گھمنڈی لوگوں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ وہ جو جھکی ٹہنی ہے جس کو پکڑ کے لوگ آگے گزر جاتے ہیں، ان متکبر لوگوں کی زندگی، ان گھمنڈی لوگوں کی زندگی کا یہ ان کی اوقات جو ہے وہ ایک جھکی ٹہنی کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس تکبر میں اور کس گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ ان کی اوقات تو ایک جھکی ہوئی ٹہنی کے برابر نہیں ہے جس کو پکڑ کے لوگ وہ مڑ جاتے ہیں، تیز موڑ جو ہے وہ مڑ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو سبق دینے کا انداز ہے شاعر کا وہ کمال کا ہے کہ تشبیہ دی ہے کہ ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی ان کو حاصل نہیں ہے۔ اور واقعی
واقعی جو متکبر آدمی ہے، جس کی گردن میں سریا ہے، جس کو گھمنڈ ہے، جس کی چال ڈھال سے، جس کے کپڑوں سے، جس کی گفتگو سے اس کا گھمنڈ اور غرور نظر آتا ہے، واقعی اس کی اوقات جو ہے وہ درخت کی ایک جھکی ہوئی ٹہنی کے برابر بھی نہیں ہوتی۔